پیارے دوستو، دنیا میں بنی اسرائیل سے زیادہ سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو نہ صرف اپنے انبیاء کو ستاتے تھے بلکہ ان کا ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ حالانکہ یہ معصوم انبیاء کرام صرف اور صرف ان کو فلاح کی باتیں بتاتے اور صراط مستقیم کی طرف بلایا کرتے تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی مظلوم انبیاء کرام میں سے اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے اور ان کی دردناک شہادت کے واقعے کو جانیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب آپ کو اولاد نہ ہوئی، حتیٰ کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، آپ علیہ السلام اس وجہ سے بہت غمگین اور پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ آپ سوچتے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں اور میری وفات کے بعد میرے عزیز اور بھائی ہرگز اس قابل نہیں کہ وہ بنی اسرائیل کی ہدایت اور فلاح کی ذمہ داری نبھا سکیں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹے سے نواز دیں تو میرے بعد بھی بنی اسرائیل میں دین حق کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لہٰذا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بہت دعائیں اور التجائیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد عطا کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک فرشتے کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہیں ہوا اور یہ بیٹا اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیشا اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن میں ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے والے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اس دور میں اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لہٰذا آپ ان پر ایمان لے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے سب سے پہلے شخص تھے۔ روایتوں کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حضور نہایت عاجز ہو کر گریہ و زاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نہایت ہی پاک باز، متقی، عابد، حلیم، رقیق القلب، کنایت شعر، شرم و حیا کے پیکر اور بہت ہی سادہ زندگی بسر کرنے والے انسان تھے۔ کھانا بھی بقدر ضرورت کھاتے اور لباس بھی صرف اتنا ہی پہنتے جس سے صرف ستر پوشی ہو سکے۔ آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگلوں اور بیابانوں میں گزرا، جہاں آپ درخت کے پتے اور شہد غذا کے طور پر استعمال فرماتے اور پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ آپ کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی زمین جائیداد، جہاں رات ہوتی وہیں بسر کر لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام بنی آدم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی ہدایت کرو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں جو نہایت عاجز ہو کر ادا کرو، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ معطر اور پسندیدہ ہے، میں تمہیں صدقہ کرنے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا بھی حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے
اس کا ذکر لوکا کی انجیل سمیت بہت سی کتابوں میں ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ریاست یہودیہ کا فرما روا ایک عیاش آدمی تھا، جس کی وجہ سے پوری ریاست میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیروڈیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جو بطور نبی ان کی ذمہ داری تھی، تو نتیجے کے طور پر بادشاہ نے انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید تو کر دیا، لیکن وہ ان سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نہایت نیک انسان ہیں، اور بنی اسرائیل بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ لیکن بادشاہ کی محبوبہ ہیروڈیاس آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے لیے اور اپنی جیسی دوسری فاحشہ اور بدکار عورتوں کے لیے نہایت سنگین خطرہ سمجھتی تھی، لہٰذا وہ آپ کی جان کے درپے ہو گئی تھی۔ اسی دوران بادشاہ کی سالگرہ کے موقع پر محل میں بہت بڑے جشن کا انتظام کیا گیا۔ رقص و موسیقی کی محفل بھی جمی، جس میں ہیروڈیاس کی خوبصورت و حسین بیٹی نے ایسا سحر انگیز رقص پیش کیا کہ بادشاہ اس کے سحر میں پھنس گیا اور ہوش ہو کر اس سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتی ہے۔ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا، وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا اس نے بیٹی کو بولا کہ بادشاہ سے یحییٰ کا سر مانگ۔ چنانچہ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے جھک کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ فرمائش سن کر پریشان ہو گیا، لیکن اپنی محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے سپاہیوں کو حکم دے کر قید خانہ بھیجا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر آپ کو شہید کروا دیا، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کو ایک تھال میں سجا کر اپنی محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کے سامنے پیش کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان سے خون کی بارش ہوئی، آسمان پر فرشتے بھی رو پڑے اور سورج کا رنگ سرخ ہو گیا، اور جب آپ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے خون گرا تو وہ زمین پر جوش مارنے لگا۔ لوگوں نے اس خون کو بہت صاف کیا، بہت دبایا، لیکن خون کے قطرے اسی طرح جوش مارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ایک سخت عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت روم کا بادشاہ البیرس ہیرود سے ناراض تھا۔ اس نے اپنے بھتیجے اینٹیپا کو ایک خونخوار لشکر دے کر یہودیہ پر حملہ کرنے بھیجا۔ چنانچہ اینٹیپا یہودیہ پر قہر بن کر برسا۔ اس کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک یحییٰ علیہ السلام کا خون جوش مارتا رہے گا، ہم یہودیوں کو مارتے رہیں گے۔ چنانچہ ہزاروں یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اینٹیپا نے ہیرود کو شکست دے دی اور ہیرود کو زنجیروں میں جکڑ کر سرعام روم لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہیرود اور اس کی معشوقہ شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں ستائے گئے لوگ ان پر پتھر برسا رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر دونوں مر گئے۔ انجیل مقدس میں ان رومی افواج کو خداوند کا لشکر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قانون الہی کے مطابق وہ سرکشی اختیار کرنے والی قوم پر دوسری جنگجو اور سخت قوم کو مسلط کر دیتا ہے، جو ان کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق میں مسجد کی تعمیر کے دوران ایک غار دریافت ہوئی۔ اطلاع ملنے پر اس وقت کے اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک خود تشریف لائے اور غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق پر انسانی سر رکھا ہوا ہے۔ اس صندوق پر تحریر تھا کہ یہ یحییٰ ابن زکریا کا سر ہے۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود ان کا چہرہ اور سر اپنی اصلی حالت میں تھے،
اور خون ایسا تازہ تھا کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی شہید ہوئے ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔